अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रात के वक्त जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के आखिरी सिरे पर एक झोंपड़ी थी जहां सुरैया नामी लड़की अपने शोहर अली और अपने नौज़ायदा बच्चे के साथ रहती थी। अली लकड़ियां काट कर बेचने का काम करता और सुरैया घर संभालती थी। इनकी जिंदगी सादा मगर मोहब्बत से भरी हुई थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी तपश से जमीन को जला रहा था, सुरैया पानी भरने के लिए कुएं के पास गई। वो मिट्टी के घड़े में पानी भरकर वापस लौट रही थी कि अचानक उसके कदम किसी चीज से टकराए। नीचे देखा तो एक जख्मी सा सांप जमीन पर तड़प रहा था। इसका जिस्म जगह जगह से कटा हुआ था, जैसे किसी ने पत्थर मारे हों। लोगों के दिल में सांप का नाम आते ही खौफ आ जाता है, मगर सुरैया के दिल में रहम था। इसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई देख ना ले। फिर आहिस्ता से अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़कर सांप के जख्मों पर बांध दिया। इसने पानी के चंद कतरे सांप के मुंह में डाले और आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने तुझे भी जिंदगी दी है, जा सांप जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सांप इसके सामने साकत पड़ा रहा, जैसे इसकी बात समझ गया हो। कुछ लम्हे बाद वो रेंगता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। सुरैया के दिल में एक अजब सा सुकून उतर गया। दिन गुजरते गए, सुरैया अपने रोजमर्रा का काम करती। कुछ हफ्तों बाद इसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अली ने गांव के मौलवी साहब को बुलाकर अजान दिलवाई। सब ने दुआ दी कि अल्लाह बच्चे को लंबी उम्र दे, मगर तकदीर को कुछ ही और ही मंजूर था। चंद दिन बाद एक रात जब बारिश जोरों पर थी, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अली बाहर निकला। दो नकाबपोश डाकू अंदर घुस आए। इनके हाथों में तलवारें थीं। उन्होंने जोर से कहा, जो कुछ है निकालो वरना सबको मार डालेंगे। अली ने इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर एक डाकू ने इस पर वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा। सुरैया ने अपने बच्चे को गोद में लेकर कांपती रही। इसके आंसू बारिश के कतरों के साथ मिल गए। वो दुआ करने लगी, या अल्लाह, तूने मुझे एक बार सांप की जान बचाने का मौका दिया था, आज मेरी मदद फरमा। अचानक कमरे के कोने में हरकत हुई। वही सांप जिसे इसने कभी बचाया था अंधेरे से निकल कर आ गया और वो अब बड़ा और ताकतवर लग रहा था। इसकी आंखों में चमक थी और जुबान से हल्की सी सीटी की आवाज निकल रही थी। डाकू पीछे हटे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सांप बिजली की तरह उन पर लपका। एक को काटा, दूसरा खौफ से भाग निकला। लम्हों में वो मंजर खत्म हो गया। जमीन पर सिर्फ एक लाश और सांप का साया बाकी था। सुरैया के कदमों में सांप आया, जैसे कह रहा हो, मैंने तेरा एहसान लौटा दिया। सुरैया ने लरजती आवाज में कहा, जा ए मखलूके खुदा, तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा निगहबान हो। सांप ने सर झुकाया और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब अली होश में आया तो उसने देखा कि एक डाकू मुर्दा पड़ा है और दरवाजा खुला हुआ है। सुरैया ने सारा वाकया सुनाया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने किसी भी मखलूक को बेकार नहीं बनाया। अली बोला, तूने एक जान बचाई थी और वही जान हमारे काम आ गई। कुछ दिन बाद गांव में इस वाकये की खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि एक सांप ने किसी इंसान को बचाया, मगर सुरैया के पास एक वो हकीकत थी, एक ऐसा राज जो सिर्फ वो और इसका रब जानते थे। वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा हुआ। इसकी आंखों में अजीब चमक थी, शायद वही जो इस रात सांप की आंखों में थी। सुरैया हर शाम जब सूरज ढलता देखती तो दरवाजे के पास बैठकर खामोशी से मुस्कुराती। इसे यूं महसूस होता जैसे झाड़ियों में कहीं वो सांप अब भी मौजूद है, इस पर निगाह रखे हुए है। जिंदगी में कभी हम किसी की मदद करते हैं बगैर ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, मगर अल्लाह की कुदरत अजीब है। नेकी कभी जाया नहीं होती, चाहे वो एक जख्मी सांप के जख्म बांधे या किसी भूखे को खाना खिला देना। वो नेकी कभी न कभी किसी रूप में लौट कर आती है। सुरैया की कहानी यही सिखाती है कि रहम दिल इंसान के अमाल ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर लिखे जाते हैं, और जब वक्त आता है तो कुदरत खुद इनका बदला अता करती है। कई महीने गुजर चुके थे। गांव में अब भी सुरैया और इसके शोहर अली के वाक़े के चर्चे होती। लोग आकर पूछते, क्या वाकई सांप ने तुम्हें बचाया था? सुरैया हर बार
ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ممکن ہے، میں نے اس کے ایک بندے کی جان بچائی تھی، اس نے میری بچا لی، مگر دل کے اندر وہ کہانی اس کے لیے ایک راز تھی جو صرف وہ علی اور اللہ جانتے تھے۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ بچہ جس کا نام یوسف رکھا گیا تھا اب 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ وہ ماں کے چہرے پر ہاتھ مارتا، ہنستا اور کمرے میں خوشی بھر دیتا۔ علی لکڑیاں بیچنے کے لیے روز جنگل جاتا، مگر اب وہ اکیلا نہیں رہتا تھا۔ اس کے دل میں یقین بیٹھ چکا تھا کہ قدرت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ثریا کھیتوں کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ ہوا میں گھاس کی خوشبو گل رہی تھی، دور کہیں موڑ بول رہے تھے۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اسے دیکھا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا، بس ہلکی سی جھاڑی ہلتی دکھائی دی۔ شاید ہوا ہے، اس نے خود سے کہا، مگر دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹی تو علی نے بتایا، آج جنگل کے پاس کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں، شاید وہی ڈاکو واپس آئے ہوئے ہوں۔ ثریا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ علی نے کہا، نہیں، میں احتیاط کروں گا، مگر تم رات کو دروازہ اندر سے بند رکھنا۔ رات اندھیری اور خاموش تھی۔ علی سو گیا، مگر ثریا جاگتی رہی، یوسف کو سینے سے لگانے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک کمرے کے باہر کسی چیز کے رینگنے کی آواز آئی۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی جھانک رہی تھی، جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو۔ ثریا نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی سانپ تھا جسے وہ پہلے بچا چکی تھی، مگر اس بار اس کے ساتھ کچھ عجیب تھا۔ اس کے جسم پر چمک تھی، جیسے چاندنی اس کے ساتھ لپٹی ہو۔ سانپ سیدھا دروازے سے اندر آیا اور فرش پر گول ہو کر بیٹھ گیا۔ ثریا گھبرا گئی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں خوف نہیں بلکہ ایک سکون اتر رہا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف رینگنے لگا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، باہر خطرہ ہے، دروازہ بند کر لو۔ ثریا نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ چند لمحوں بعد باہر سے گھوڑوں کے سموں کی آواز آئی۔ کسی نے زور سے دروازہ پیٹا، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے۔ علی جاگ گیا، مگر سانپ اچانک دروازے کے نیچے سے باہر نکل گیا۔ باہر شور مچ گیا، چیخیں، بھاگنے کی آوازیں اور پھر خاموشی۔ علی نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی ڈاکو زمین پر گرے ہوئے تھے، کچھ بے ہوش، کچھ زخمی۔ یہ کیا ہوا؟ علی نے حیرت سے کہا۔ ثریا نے صرف اتنا کہا، وہ پھر آ گیا تھا، ہمارا محافظ۔ اگلی صبح علی نے گاؤں کے لوگوں کو سب کچھ بتایا۔ لوگ آئے، دیکھا، مگر سانپ کہیں نہیں ملا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹی، یہ عام سانپ نہیں، یہ تمہارے عمل کا سایہ ہے۔ اللہ نے اسے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ بات ثریا کے دل میں بس گئی۔ اب جب وہ جنگل جاتی یا کھیتوں کے پاس کام کرتی تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ کبھی جھاڑیوں میں حرکت ہوتی، کبھی پانی کے کنارے بلبلے اڑتے، جیسے کوئی اس کے قریب ہو۔ مہینے سالوں میں بدل گئے۔ یوسف اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ ماں کے ساتھ جنگل کے کنارے کھیل رہا تھا۔ اچانک اس کے پیروں کے نیچے زمین نرم ہوئی اور وہ چیخ کر بولا، امی، سانپ! ثریا بھاگی، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہی سانپ وہاں موجود تھا، مگر یوسف کے قریب نہیں آیا، بلکہ یوسف کے سامنے کھڑا ہو کر کسی اور سانپ پر جھپٹا، ایک کالا زہریلا کوبرا جو یوسف کے قریب آنے والا تھا۔ لمحوں میں لڑائی ختم ہو گئی۔ کوبرا مر چکا تھا اور پرانا سانپ زخمی پڑا تھا۔ ثریا کے آنسو نکل آئے۔ وہ دوڑی اور سانپ کے قریب بیٹھی۔ میں نے تجھے ایک بار بچایا تھا، تو نے میری کئی بار جان بچائی۔ سانپ آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا، اس کے جسم پر زخم تھے۔ اس نے ایک نظر ثریا اور یوسف پر ڈالی، جیسے آخری الوداع کہہ رہا ہو، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ ثریا نے اسے اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور جنگل کے کنارے دفن کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں شکر تھا کہ اللہ کی ہر مخلوق ایک مقصد کے لیے آتی ہے، وہ اپنے وعدے پورے کر کے چلی جاتی ہے۔ اس رات ثریا کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی سانپ ایک روشن ندی کے کنارے بیٹھا ہے، اس کے بدن پر نور ہے جیسے کوئی فرشتہ ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور بولا، ثریا، میں تیرے احسان بدلے آیا ہوں، اب میرا فرض پورا ہو گیا، تمہارے بیٹے کے لیے میری دعائیں ہیں،
وہ نیک بنے گا اور دوسروں کی مدد کرے گا۔ جب ثریا نیند سے جاگی تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو سورج کی کرنوں میں کھیل رہا تھا۔ یوسف کے چہرے پر وہی روشنی تھی جو اس نے خواب میں سانپ کے بدن پر دیکھی۔ وقت گزرا، یوسف جوان ہوا۔ گاؤں میں وہ اپنی نیکی، دیانت اور بہادری کے لیے مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے اللہ کا بندہ کہتے۔ جب کبھی کوئی مشکل آتی وہ مدد کے لیے آگے بڑھتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، تمہیں اتنی ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ یوسف مسکرا کر بولا، میری ماں کہتی ہیں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے تم کسی سانپ کے لیے ہی کیوں نہ کرو۔ یہ کہانی صرف سانپ اور انسان کی نہیں بلکہ ایمان اور نیکی کی کہانی ہے۔ ثریا کی ہمدردی نے ایک جنگلی مخلوق کو انسانیت کا سبق سکھایا اور پھر وہ مخلوق اسی انسان کی محافظ بن گئی۔ نیکی کی خوشبو کبھی نہیں مٹتی، وہ کبھی دعا بن کر لوٹتی ہے، کبھی حفاظت بن کر اور کبھی اولاد کی نیکی میں روپ دھار لیتی ہے۔ کسی بھی مخلوق پر رحم کرنا دراصل اپنے رب کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ نیکی ہمیشہ لوٹتی ہے چاہے وقت لگے۔ قدرت ہر نیکی کا جواب اپنی حکمت کے مطابق دیتی ہے۔